أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو اتخذوا کہ جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لعبا و لہوا کھیل اور تماشا وغرتہم الحیات الدنیا اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا وذکر بہ آپ ان کو نصیحت کیجئے اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہ ہی ضمیر سے مراد قرآن کریم ہے ان تبصل نفس بما کسبت کیا نصیحت کیجئے ان تبصل یہ کہ تم گرفتار نہ ہو جانا نفس کوئی بھی انسان بما کسبت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ نصیحت کرو کہ کوئی شخص گرفتار نہ ہو جائے اپنے اعمال کی وجہ سے مطلب گناہ نہ کرو اچھے اعمال کرو لیس لہا من دون اللہ نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی نہ تو کوئی مددگار ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اور اگر وہ فدیہ دے دیں ہر طرح کا پورا فدیہ اگر وہ ہر طرح کا پورا فدیہ بھی دے دیں لا یؤخذ منہا تو وہ ان سے نہیں لیا جائے گا اولئک الذین ابسلوا یہی لوگ ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا بما کسبوا ان کے اعمال کی وجہ سے یہ لوگ گرفتار ہو گئے بما کسبوا اپنے اعمال کی وجہ سے لہم شراب من حمیم ان کے لیے کھولتا ہوا مشروب ہوگا گرم کھولتا ابلتا ہوا مشروب ہوگا وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے کفر کیا کرتے تھے کفر کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب اور پینے کے لیے گرم ابلتا ہوا مشروب ہوگا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو دین کو کھیل تماشا مت بناؤ اس دین سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے اور دین اسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے کیا مطلب اپنی طرف سے قرآن کو چھوڑ کر احادیث کو چھوڑ کر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اپنی مرضی کی رسم و رواجات اور بدعات گھڑ رکھی ہیں جن چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں اس میں تحقیق نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے اور ہم نے اپنی مرضی سے بہت ساری باتیں گھڑ رکھی ہیں معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہر جو ہے تہذیب جو ہے اس میں یا مختلف علاقوں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں فوتیوں کے موقعوں پر یا اسی طریقے سے مختلف تہواروں پر مختلف کام کرتے ہیں یہ ساری کی ساری رسم و رواجات اور بدعات ہیں اسلام تو ہر جگہ پر ایک جیسا ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ اپنے دین کو کھیل تماشا مت بناؤ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو مشرکین تھے وہ دین اسلام کو کھیل تماشا بنایا کرتے تھے قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے اور ان کی نماز کیا تھی کانت صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ یہ مسجد حرام کے پاس آ جاتے اور وہاں پر آ کر تالیاں پیٹتے اور اسی طریقے سے جو ہے سیٹیاں بجاتے یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عبادت ہے
حالانکہ نماز اس چیز کا نام تو نہیں تھا، لیکن یہ لوگ ایسا کرتے۔ جب اذان کہی جاتی اذان کا مذاق اڑاتے، جب نماز پڑھی جاتی نماز کا مذاق اڑاتے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیا نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسی عبادت جو کہ تالیاں بجا کر کی جائے، سیٹیاں بجا کر کی جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں تو ڈھول، باجے، سارنگیاں، میوزک اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، قوالی کسی بھی صورت عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر تو ویسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، حضور کی تعریف بیان کی جائے، تو اس میں الفاظ درست ہونے چاہیے کہ ہم محبت میں آ کر حضور کو خدا کے برابر لا کر کھڑا نہ کر دیں، اور اسی طریقے سے نہ ان کی عزت کو کم کیا جائے۔ اور اسی طرح سے اگر بات صحیح بھی ہو تو پھر میوزک اور تالیاں یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور میوزک کے ساتھ اور تالیوں کے ساتھ اور اس طرح پھر بہت سارے شرکیہ الفاظ آ جاتے ہیں، یہ بالکل بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس چیز سے بچنا انتہائی لازم ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، انہوں نے دنیا حاصل کرنا چاہی، انہوں نے عزت حاصل کرنا چاہی، شہرت حاصل کرنا چاہی، مرتبہ، مقام اور بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہا۔ اس میں یہ نہ دیکھا کہ یہ جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ضرورت ہے قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی، کہ قرآن کو پڑھو اے ایمان والو، قرآن کو پڑھو، احادیث مبارکہ کو پڑھو، صحابہ کی مبارک زندگی کو دیکھو اور اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ۔ کون سی ایسی مشکل بات ہے؟ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم اپنے ہی اعمال کی وجہ سے گرفتار ہو جاؤ گے، اور اس وقت میں تمہیں کوئی اللہ کے سوا بچانے والا نہ ہوگا۔ ولی نہ تو کوئی مددگار ہوگا، اور ولا شفیع نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں گے، حوض کوثر پر ہوں گے، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، اور آپ فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور فرشتے انہیں روک دیں گے آپ کے قریب آنے سے، اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد بدعات گھڑ لی تھیں، اپنی مرضی سے دین پر عمل کیا تھا، آپ کے مبارک طریقے اور سنت کو چھوڑ دیا تھا، یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ السلام بھی پھر ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ تو کوئی بھی سفارش بھی اسی کے حق میں قابل قبول ہوگی جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور صحیح دین کو سمجھنے کی اور دینداروں سے محبت کرتا ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جان چھڑوانے کے لیے ہر طرح کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن وہاں پر ہوگا کیا ان کے پاس دینے کے لیے؟ لہذا کچھ بھی ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو ان کے ہی اعمال کی وجہ سے، یہ بار بار جو بات کہی گئی، ان کے اعمال کی وجہ سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ہاں، اگر کسی انسان نے کسی شخص کو یا لوگوں کو برے کاموں پر لگایا تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ جس نے برے کام پر لگایا ہے اس کے خود اپنے برے عمل کی اور دوسروں کو لگانے کا عذاب بھی اس انسان کو اٹھانا پڑے گا۔ اور جیسے انسان کسی اچھے کام کو خود کرتا ہے یا دوسروں کو اچھے کام کی تلقین کرتا ہے، اور یا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے کسی نیک عمل کا، تو بہت سارے لوگ جب بعد میں کرتے ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نیک اعمال کی بنیاد ڈالنی چاہیے، اور گناہوں سے خود بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے۔ فرمایا ایسے گنہگاروں کے لیے وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس کو پئیں گے تو احادیث کا مفہوم یہ ہے، جب یہ اس کو پئیں گے تو ان کے ہونٹ جل جائیں گے، اور ایسے لٹک جائیں گے پگھل کر کہ سینوں کے برابر تک پہنچ جائیں گے، اور جیسے جیسے ایک ایک قطرہ جو ہے وہ حلق میں اترے گا وہ آنتوں کو کاٹتا چلا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتوں کو کاٹتا چلا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوگا؟ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے
ہمیں قرآن کریم کی صحیح تعلیم عطا فرمائی، احادیث مبارکہ کی صحیح تعلیم عطا فرمائی۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینی چاہیے تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیوں کا اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔